حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ شریف میں ہجرت کر کے مسلمان آ گئے، مدینہ میں آباد ہو گئے، تو وہاں پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، میٹھے پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے۔ وہاں مدینہ میں ایک کنواں تھا بیر روما جس کو کہا جاتا تھا، وہ ایک یہودی کا کنواں تھا، تو یہودی اس کا مالک تھا، اور وہ بہت مہنگا پانی بیچتا تھا اور لوگوں کو بڑا تنگ کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کون ہے جو جنت کے چشمے کے بدلے میں یہ مدینہ کے اس چشمے کو خرید لے، یعنی بیر روما کو خرید لے، مدینہ کے کنویں کو خرید لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی نا، تو آپ چلے گئے اس یہودی کے پاس، 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید لیا۔ جب کنواں خرید چکے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ بیر روما جنت کے چشمے کے بدلے میں کون خریدنا چاہتا ہے؟ اگر یا رسول اللہ وہ میں خرید لوں تو کیا وہ بشارت میرے لیے بھی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عثمان، یہ بشارت آپ کے لیے بھی ہے، اللہ آپ کو جنت کا چشمہ عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرط محبت میں حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ، آپ پھر گواہ ہو جائیے، میں نے بیر روما کو خرید لیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وقف بھی کر دیا ہے۔ سخی آدمی کے معاشرے میں عزت ہوتی ہے، بخیل آدمی کی عزت نہیں ہوتی۔ سخاوت ایسا جوہر ہے کہ اس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ایک کافر کی بھی تعریف کی ہے۔ حاتم طائی ایک کافر تھا، حاتم طائی کی بیٹی جب گرفتار ہو کر آئی نا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر چادر دو، حضور نے اپنی چادر عطا فرمائی۔ حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر حضور علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک اوڑھی، فرمایا اس کے شرم و حیا کا، اس کے پردے کا خیال رکھو، اس کا باپ بڑا سخی تھا، اس کا باپ بڑا سخی تھا۔ حضور علیہ السلام وہ کافر تھا، حاتم طائی کافر ہونے کے باوجود اللہ کے نبی اس کی تعریف کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ سخی تھا، وہ سخی تھا۔ تو سخاوت جو ہے وہ انسان کو ممتاز بنا دیتی ہے۔ سخی آدمی کو ہر بندہ دل سے دعائیں دیتا ہے، اور بخیل آدمی کو کبھی بھی کوئی دعا نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں بخل سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ بخیل آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بخیل آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بخل سے محفوظ رکھے۔